اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون صدق اللہ العظیم۔ کل کے سبق میں ایک بات سن لیں، ذالک اسم اشارہ ہے، مبتدا ہے، الکتاب اس سے بدل ہے، دونوں مل کے مبتدا ہیں۔ لا نفی جنس کا ہے اور یہ اسم اور خبر ہیں آگے ریب فی۔ یہ پورا جملہ خبر ہے ذالک الکتاب کی۔ ھدی للمتقین یہ خبر ثانی ہے، اور بھی کئی ترکیبیں ہیں۔ لا ریب فی یہ خبر ہے لیکن بمعنی نئی کہ ہے، لا ترتابو تم اس میں شک نہ کرو۔ یہ میں سمجھا رہا ہوں، اس بات کو سمجھو۔ ترکیب تو آپ جانتے ہیں، ذالک الکتاب مبتدا ہے، لا ریب فی جملہ اس کی خبر ہے، ھدی خبر ثانی ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا کہ لا ریب فی یہ خبر ہے، بمعنی نئی کہ ہے۔ مثلا میں کہتا ہوں کہ قاری انعام اللہ حاشیہ بھی دیکھتا ہے، اور میرا مقصد یہ ہو کہ حاشیہ دیکھے، تو آپ کہیں گے استاذ کی خبر بمعنی نئی کہ ہے یا بمعنی امر کہ ہے۔ سمجھ لی بات؟ اس لیے لا ریب فی یعنی اس میں شک نہ کرو۔ قاری انعام اللہ حاشیہ دیکھتا ہے یعنی دیکھے، سستی کرتا ہے یعنی سستی نہ کرے، یہ خبر بمعنی نہیں کہ۔ اب آگے چلو، ان الذین کفروا یہاں تک خالص اہل ایمان کا ذکر تھا۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ ختم نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ مفتی محمود رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذوالفقار علی بھٹو کے سامنے یہ دلیل پیش کی تھی جس سے اس نے مرزائیوں کو اقلیت قرار دیا تھا۔ اس نے کہا مفتی صاحب کو بات تو سمجھ آئی نا کہ جو آپ سے پہلے کتابیں اتاری گئیں تو معلوم ہوا بعد میں کسی کتاب نے نہیں آنا، تو آپ آخری پیغمبر ہیں، آپ کی کتاب بھی آخری ہے۔ تو یہ ختم نبوت کی اظہر من الشمس دلیل ہے۔ پھر وبالآخرۃ هم یوقنون، قیامت کے ساتھ وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ خالص مومنین کا ذکر تھا۔ اب خالص کفار کا ذکر آیا، دوسری جماعت، جس طرح مغضوب علیہم سورہ فاتحہ میں ہے۔ ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ دوسری جماعت وہ کافر جو مہر جباریت کے نیچے آ چکے ہیں۔ یہ الذین کفروا پہ تفسیر جواہر القرآن میں لکھا ہوا ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یعنی حق کو چھپایا ضد کے ساتھ، برابر ہے ان پہ آپ میرے لاڈلے پیغمبر انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے، ہمیشہ کے لیے بے ایمان رہیں گے۔ ان حرف ضرور مشبہ بالفعل، الذین کفروا ان کی کا اسم ہے، سواء چونکہ رافع الخبر ہوتے ہیں نا جی، تو سواء یہ خبر ہے ان کی۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، چاہے وہ ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، کوئی بھی ہے، برابر ہے ان پہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کو مفسرین لکھتے ہیں عربی میں اکنات من الایمان،
ایمان سے نا امیدی ہے، انہوں نے ایمان نہیں لانا۔ اگر مولانا یہاں ایک اعتراض ہو کہ جب رب کائنات نے فرما دیا لا یؤمنون تو ان کا کیا قصور ہے؟ تو جواب یہ ہے رب کائنات عالم الغیب والشہادہ ہے، ہمیں کل چھوڑ کے پل کا پتہ نہیں، وہ آنے والی ہر بات کو بخوبی جانتے ہیں۔ اس لحاظ سے فرما لا یؤمنون، مجھے پتہ ہے انہوں نے ایمان نہیں لانا۔ اور یہ اس لیے نہیں فرمایا کہ میں نے کہہ دیا، اللہ فرماتا ہے میں نے کہہ دیا تو اب ایمان لا ہی نہیں سکیں گے۔ اللہ تو خبر دے رہے ہیں کہ لا یؤمنون، میرے لاڈلے پیغمبر آپ ان کی وجہ سے پریشان نہ ہوں، یہ موجودہ جتنے ہیں ان پہ مہر جباریت لگ چکی ہے، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی، یہ استعارہ ہے، اللہ نے ان سے توفیق سلب کر لی ہے، انہیں توفیق نہیں ملے گی۔ مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پہ اور ان کے کانوں پہ اور ان کی آنکھوں پہ پردہ ہے، اور ان کے لیے عذاب ہوگا بہت بڑا۔ خیال کرنا، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قلوب قلب کی جمع ہے، ابصار بصر کی جمع ہے، لیکن سمع مفرد کیوں آیا ہے؟ یعنی سمع کو بھی جمع آنا چاہیے تھا۔ جی یہ قلوب، سمع، ابصار، تو اسماء کیوں نہیں آیا، سمع آیا ہے؟ سمجھ بات؟ تو اب سننا، جواب یہ ہے کہ سمع مصدر ہے، مصدر نہ تثنیہ ہوتا ہے نہ جمع، جب تک اس سے کوئی نو مقصود نہ ہو۔ جلست و جلستین، جلسات، نو مقصود ہے۔ میں بیٹھا ہوں دو طرح کا بیٹھنا، میں بیٹھا ہوں تین طرح کا بیٹھنا، کبھی انسان ایسے بیٹھتا ہے، کبھی اور انداز سے بیٹھتا ہے۔ تو اب سمجھنا قاری صاحب، سمع مصدر ہے، مصدر نہ تثنیہ ہوتا ہے نہ جمع، جب تک اس سے کوئی نو مقصود نہ ہو، تو اس لیے سمع مصدر ہے، یہ تثنیہ جمع نہیں آیا ہے۔ دوسرا جواب، سمعہم بمعنی مواضع سمعہم، بمعنی مواضع سمعہم، ان کے سننے کی جگہ پہ بھی رب کائنات نے مہر لگا دی ہے۔ یہ استعارہ ہے، یہ نہیں کہ ایسے مہر لگائی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ انہیں یہ توفیق ہی نہیں دی سننے کی۔ اور تیسرا جواب بڑا زبردست ہے کہ سمع مفرد آیا ہے، قلوب جمع ہے، ابصار بھی جمع ہے، کیونکہ سمع میں جو مسموع ہے نا، وحدت المسموع، وہ سننے والی بات ایک ہی ہوتی ہے، جیسی بھی ہے نا، کان میں آ رہی ہے داؤد، وحدت المسموع ہے، اس لیے سمع آیا ہے۔ باقی قلوب میں جو مدرکات ہیں اور ابصار میں جو مرئیات ہیں، وہ چونکہ متنوع ہوتی ہیں، متعدد ہوتی ہیں، اس لیے وہ جمع آئی ہیں۔ اس آخری بات کو خوب سمجھو، آپ نے یہ بھی پہلے پڑھا ہوا ہے کہ یہ مصدر ہے، مصدر تثنیہ جمع نہیں آتا، مواضع سمع یہ بھی پڑھا ہوا ہے۔ اگلی بات سمجھو کہ سمع وحدت المسموع کی وجہ سے آیا ہے مفرد، باقی قلوب میں مدرکات متعدد ہیں، اس لیے وہ جمع آ گیا۔ ابصار میں جو مرئیات ہیں، چیزیں دکھائی دیتی ہیں مبصرات، وہ بھی کیا ہے، متعدد ہیں، اس لیے جمع آتا ہے۔ تو مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پہ اور ان کے کانوں پہ اور ان کی آنکھوں پہ پردہ ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہوگا بہت بڑا۔ ربنا تقبل منا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ایک اعلان سن لیں، کرونا کے حوالے سے مدارس لیٹ شروع ہوئی ہے۔ ابھی عید کے بعد جب سبق شروع کریں گے تو کوشش یہ کریں گے کہ ہر ہفتے میں ایک پارہ مکمل ہو۔ یہ ابتدائی بات ہے، مشکل تھی علمی، اس لیے تھوڑا سبق تھا۔ عید کے بعد انشاءاللہ
ہفتے سے شروع کی جمعرات تک ایک پارہ مکمل ہو جایا کرے گا، پھر ہی کام چلے گا انشاءاللہ العزیز۔ اب ایک زبردست سوال ہے، اور سوال سے بات اچھے طریقے سے سمجھ آتی ہے، لیکن سوال سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ یجب علی السائل ان یتفکر فی سوالہ، سائل پہ ضروری ہے کہ سوال کرے غور و فکر کے ساتھ۔ ایک استاذ تھے، انہوں نے ایک طالب علم کو کہا، جس طرح یہ مولانا یعقوب ہمارے سادے سے طالب علم ہے، یہ تو علم والا ہے، وہ علم والا نہیں تھا۔ تو استاد نے کہا کہ سارے طالب علم سوال کرتے، تو سوال نہیں کرتا۔ اس نے بڑے انداز سے کہا کہ استاد جی کل پھر کریں گے سوال۔ دوسرے دن سارے طالب علم منتظر، استاد بھی کہ آج یہ کیا سوال کرے گا۔ وہ پھر کھڑے ہو کے اس نے سوال کیا کہ استاد جی رمضان کا مہینہ ہو، آدھی رات ہو جائے، ابھی سورج غروب نہ ہو، روزے کا کیا بنے؟ آدھی رات کیسے ہوگی جب سورج ہی غروب نہیں ہوا؟ استاد جی آدھی رات ہو جائے، سورج غروب نہ ہو، رمضان کا مہینہ اور روزے کا کیا بنے؟ ایک مولوی صاحب نے مسئلہ بیان کیا کہ افطاری کے وقت جو دعا کرو وہ قبول ہوتی ہے۔ تو ایک بے وقوف پہلا روزہ رکھ کے دعا کر رہا ہے، یا اللہ کل عید بنا دے، یا اللہ کل عید بنا دے۔ اس لیے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ تعارض ہے۔ ادھر دیکھو تعارض کیسے ہے، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پہ، ایک مولوی عرفان۔ دوسری جگہ دیکھو کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پہ زنگ چڑھ چکا ہے ان کی بدعمالیوں کا، دو۔ اور تیسری جگہ آیا وقالو قلوبنا فی اکنہ، ہمارے دل پردوں میں ہیں۔ ادھر دیکھیں تو اللہ نے مہر لگائی ہے، کلا بل ران دیکھیں تو ان کی بدعمالیوں نے لگائی ہے، اور قلوبنا فی اکنہ اس کو دیکھیں تو انہوں نے خود مہر لگائی ہے۔ جواب یہ ہے کہ ہر کام میں تین نسبتیں ہوتی ہیں، ایک حقیقی فاعل ہوتا ہے، ایک مباشر فاعل ہوتا ہے، اور تیسرے نمبر پہ اس کے اسباب ہوتے ہیں۔ مثلا میں کہتا ہوں شہزادے جا وہ کتاب ادھر رکھ کے آ، اب میں نے کہا تو مؤثر حقیقی فاعل حقیقی میں ہوں، اس نے آگے کیا تو یہ مباشر ہے۔ میرا خیال ہے اب بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو ختم اللہ علی قلوبہم مؤثر حقیقی کا بیان ہو رہا ہے، نسبت کا، اللہ نے مہر لگائی ہے۔ بما کانوا یکسبون میں ان کی بدعمالیوں کا ذکر ہے کہ بدعمالیوں کی وجہ سے زنگ لگا ہے، مہر لگی ہے، اور قلوبنا ان کی طرف نسبت ہے کہ خود انہوں نے یہ اپنی تباہی اور بربادی کرائی ہے۔ ابھی بھی نہیں سمجھا تو ایک اور مثال سمجھو۔ ایک آدمی کہتا ہے فلاں تباہ ہو گیا، تو الوانی کہتا ہے کہ اللہ نے اسے برباد کر دیا۔ دوسرا کہتا ہے نہیں خود اس نے اپنے آپ کو تباہ کیا ہے۔ تیسرا کہتا ہے یہ اس کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ تو تینوں نسبتیں صحیح ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم یہاں اللہ کی طرف نسبت ہے، بما کانوا یکسبون میں ان کی بدعمالیوں کی طرف نسبت ہے، قلوبنا وہ جو مباشر ہیں خود ان کی طرف نسبت ہے۔ تو یہ تینوں نسبتیں ہوا کرتی ہیں، مؤثر حقیقی، فاعل حقیقی، فاعل مجازی، اور تیسرے نمبر پہ اس کا جو سبب ہوتا ہے۔ تو اس لیے مہر لگائی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ اور ان کے کانوں پہ اور ان کی آنکھوں پہ پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہوگا بہت بڑا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ بھائی میرے جتنے شاگرد آج تک مجھ سے پڑھ کے گئے ہیں، قدیم جدید، نیک گنہگار، لائق نالائق، وفا والے غیر وفا والے جتنے بھی ہیں، سب کے لیے دعا کرو اللہ کوئی کس مشکل میں ہے تو اس کی مشکل کا حل فرما دے،
کوئی کسی پریشانی میں ہے تو اللہ اس کی پریشانی کا حل کر دے، جو فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت کر دے۔ آج تک جتنی شاگردنوں نے میرے پاس پڑھا ہے اللہ جو دین کا کام کر رہی ہیں قبول فرما، فوت ہو گئی مغفرت فرما، اور اگر کوئی دین سے دور ہے تو اللہ اسے دین کے قریب فرما۔ اللہ اس مسجد کے جتنے نمازی آج تک فوت ہو گئے سب کی مغفرت فرما، جو زندہ ہیں اللہ ان کی زندگیاں دراز فرما۔ اے اللہ ہمارے اساتذہ میں سے جو فوت ہو گئے غریق رحمت فرما، جو زندہ ہیں ان کی زندگیاں دراز فرما۔ ہمارے والدین میں سے جو فوت ہو گئے غریق رحمت فرما، جو زندہ ہیں زندگیاں دراز فرما۔ اے اللہ تمام امت میں سے جتنے اہل ایمان فوت ہو گئے تمام کی مغفرت فرما۔ جتنی میری بہنیں بیٹیاں شاگردیں اور مائیں بہنیں سن رہی ہیں اللہ سب کو ہمیشہ کے لیے قرآن سننے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ باران رحمت نازل فرما۔ اے اللہ میرے گھر والوں نے پوری زندگی میرے ساتھ وفا کی ہے، دین پڑھانے میں پڑھنے میں میرے بچوں کی پرورش میں، اللہ ان کی زندگی دراز فرما، صحت عطا فرما، ان کا سایہ اولاد پہ تعدیر فرما۔ جتنے یہ میرے روحانی بیٹے بیٹیاں بیٹھی ہیں اللہ ان کو نیک بنا، متقی بنا، گناہوں سے دور رکھنا، نیکیوں کے قریب فرمانا۔ اللہ میرے والدہ صاحبہ کو صحت عطا فرما، ان کی پریشانیاں دور فرما، ہر مسلمان کی پریشانیاں دور فرما۔ اللہ باران رحمت نازل فرما، باران رحمت نازل فرما، باران رحمت نازل فرما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا